ماں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خاص تخلیق ہے۔ وہ ایک تتلی کی طرح نرم اور خوبصورت ہے، لیکن بہت مضبوط اور بہت بہادر، ایک شیر کی طرح، اور اس کا دل بہت بڑا ہے۔ پیار کے لیے، وفا کے لیے اور معاف کرنے میں، سب کے رنج و غم اور سب کی خوشی کے لیے اس کے ہاتھ ہمیشہ نرم اور شفیق ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ دراصل کل واٹس ایپ کے اسٹیٹس جب میں نے چیک کیے تو معلوم ہوا کہ مدرس ڈے ہے اور سب اپنی ماؤں کو مدرس ڈے کی وشنگ دے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ ماؤں کے لیے تو ہر دن ماؤں کا دن ہونا چاہیے، ہر روز ہیپی مدرس ڈے ہونا چاہیے، ہر روز اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ سب کتنے خوش قسمت ہیں جن کے سر پر ان کی ماؤں کا سایہ سلامت ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ماں کے بارے میں کچھ شیئر کروں۔ جیسا کہ ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے، اور یہ ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے مشابہت دی ہے۔ تو ذرا یہاں سوچئے کہ کیا ماؤں کے لیے دن صرف یہی ایک مقرر ہونا چاہیے؟ کیا ہر روز ہمیں اپنی ماؤں سے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ تو ڈیئر فرینڈز، آج آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں ماں کے بارے میں بہت ہی خوبصورت باتیں شیئر کرنے والی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ماں کا بھی ذکر کرنے والی ہوں جو مسلمان تو نہیں لیکن اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت انسان تھیں، ایک انگریز خاتون، میری این بیون۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اس خاتون کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو کہ اپنے آپ میں ایک مثالی ماں تھیں۔ ماں کی آغوش ہمیشہ گرم اور نرم رہتی ہے۔ وہ انتھک محنت سے گھر کو گھر بناتی ہے کہ گھر گھر کی طرح محسوس ہو، اور وہ ہر دم زندگی خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی ہے ان لوگوں کے لیے آرام دہ اور پرسکون جن سے وہ پیار کرتی ہے۔ وہ قربانی دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہوتی، ہر لمحہ خوشگوار اور یادگار بنانے میں اس کا کام سب سے مشکل ہوتا ہے۔ ماں ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں ہر نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ ماں کے پاس معجزانہ طور پر قدرت ہے، روحانی اور جسمانی سرشاری کے لیے، اور ماں کی ہمدردی، بے غرضی اور بخشش کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ وہ سب جس کی امید کی جا سکتی ہے، ایک ماں ہر وقت اس کے لیے تیار رہتی ہے۔ ماں کی تربیت زندگی بھر ساتھ دیتی ہے، وہ فضیلت اور اخلاقیات کے بیج بوتی ہے اور پھر محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھ بھال کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ نظر اور امید رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کے مقاصد عظیم ہوں۔ وہ ہمیشہ غور سے سنتی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس وقت جب بھی ایسا کرنا بہت مشکل ہو، وہ حقیقی معنوں میں ایک سچی دوست ہے۔ ماں بہت عظیم اور شاندار ہے، اور ایک سنہری دن کی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ، خواہ وہ کیسا ہی طوفانی دن کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہے۔ ماں کی ہمیشہ بہت قدر کی جانی چاہیے کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی قریب ترین ہستی ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سے اس خاتون کے بارے میں بات کی جائے جو کہ ایک عظیم خاتون تھی، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے۔ میری این بیون جو کہ 20 دسمبر 1874 کو پیدا ہوئی تھیں، اور ان کا انتقال 20 دسمبر 1933 کو ہوا تھا۔ تو ڈیئر فرینڈز، 1874 سے لے کر 1933 کے دوران ایسا کیا ہوا
کہ آج ماں کے بارے میں ویڈیو بناتے ہوئے مجھے ان کا ذکر کرنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، میری این بیون ایک انگریز خاتون تھیں جنہوں نے ایکرومیگلی کی بیماری کی تشخیص کے بعد دنیا کی بدصورت ترین عورت کی حیثیت سے سائیڈ شو سرکٹ کا دورہ کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایکرومیگلی کیا چیز ہے؟ دراصل یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد انسان کی شکل و صورت میں ایک ایب نارمل اضافہ ہونے کو نظر آتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایب نارمل طریقے سے نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ خدا نخواستہ انسان کی عمر کے کسی بھی حصے میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ میری این بیون ان 8 بچوں میں سے ایک تھیں جو بروملی کینٹ کے پلاسٹو میں ایک محنت کش طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ بعد میں وہ نرس بن گئیں۔ 1903 میں اس نے تھامس بیون سے شادی کی جس کے ساتھ اس کے 4 بچے ہوئے۔ تھامس بیون 1914 میں اچانک چل بسے۔ میری این بیون اس وقت 32 سال کی عمر میں داخل ہو چکی تھیں جب ان کی شادی کے فوراً بعد ایکرومیگلی کی بیماری کی علامات نے ظاہر ہونا شروع کر دیا تھا۔ وہ غیر معمولی نشو و نما اور چہرے کی مسخ میں مبتلا ہونا شروع ہو گئی تھیں، جس کے باعث انہیں کافی سر درد کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی چھانے لگی۔ 1914 میں اس کے شوہر کے اچانک کی موت کے بعد اس کے پاس اب اپنے لیے اور اپنے 4 بچوں کی کفالت کرنے کے لیے آمدنی نہیں تھی۔ بیون نے اپنے ظہور کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اگلیسٹ ویمن مقابلہ میں داخل ہوئیں، جس میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ 1920 میں سیم گمپٹس چاہتے تھے کہ وہ کونی آئی لینڈ کے ڈریم لینڈ شو میں اپنے آپ کو ظاہر کریں، جو کہ ایک طرح سے ایک ہارر شو تھا۔ ڈیئر فرینڈز، یہ وہی شو تھا جس میں پرفارم کرتے کرتے میری این بیون نے اپنی زندگی پوری طرح سے وقف کر دی، صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکیں اور انہیں پال سکیں۔ 32 سال کی عمر سے پہلے میری این بیون بالکل ہماری طرح ہی عام شکل و صورت کی طرح ایک اچھی دکھنے والی خاتون تھیں، مگر آج وہ بروکلی کے لیڈی ویل قبرستانوں میں دفن ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، آپ نے ان کی زندگی کی کہانی سن کر کیا جانا؟ ڈیئر فرینڈز، آج کے دور میں جہاں پر کسی کو بھی یہ سننا گوارا نہیں کہ اس کے چہرے کے خد و خال میں فلاں جگہ خوبصورت نہیں، وہیں اگر میری این بیون کی بات کی جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد ان کے پاس ایک واحد ذریعہ تھا ان کے چہرے کی غیر معمولی نشو و نما کو دنیا کے سامنے لانا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنے بچوں کی اچھی تربیت، کہ وہ ان کی اچھی طرح سے تربیت کر کے ان کی نشو و نما کر سکیں، ان کو بڑا کر سکیں، انہیں پال سکیں اور ان کا پیٹ بھر سکیں۔ ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ اپنے آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ لمبی اڑان سے اپنے گھونسلے میں لوٹنے والی چڑیا سے اس کے بچے نے پوچھا، ماں، آسمان کتنا بڑا ہے؟ چڑیا اسے پروں میں سمیٹتے ہوئے بولی، سو جاؤ میرے بچوں، وہ میرے پروں سے چھوٹا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ سچ ہے، اللہ کے بعد اس دنیا میں ماں باپ بہت بڑی پناہ گاہ ہیں۔ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔